بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 238 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس توکیل الاجنبی العبد بشراء نفسه کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ومن قال لعبد اشتر لی نفسک سے لے کر فیبقى التصرف واقعا لنفسه تک ہوگی۔ آتے ہیں اصول کی طرف، تو اصل نمبر 1، العقد ينعقد على المعنى الظاهر بین المتعاقدین، کہ عقد متعاقدین کے مابین جو ظاہر معنی ہے اس پر منعقد ہوتا ہے۔ نمبر 2، یصار الى المجاز اذا تعذر العمل على الحقیقت، کہ مجاز کی طرف اسی وقت جایا جائے گا کہ جب حقیقت پر عمل کرنا متعذر ہو۔ آتے ہیں سبق کے متعلق فصول کی طرف، جن سے توکیل العبد الاجنبی بشراء نفسه او العکس، اس کو دو فصول میں تقسیم کیا ہے۔ فصل نمبر 1، توکیل احد العبد بشراء نفسه من مولاه، کہ کسی نے غلام کو وکیل بنائے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے آقا سے اس کے لیے خریدیں، تو یہ جائز ہے۔ اگر غلام نے ایسا کیا تو یہ عقد موکل کے لیے واقع ہو جائے گا۔ نمبر 2، توکیل العبد الاجنبی بشراء نفسه من مولاه، غلام نے کسی اجنبی شخص کو وکیل بنایا کہ وہ غلام کو اس کے آقا سے خریدیں، تو یہ جائز ہے۔ فَإِن فَعَلَ عُتِقَ الْعَبْدُ وَوَقَعَ الْوَلَاءُ لِلْمَوْلَى، اگر موکل نے ایسا کیا تو یہ غلام آزاد ہو جائے گا اور ولا مولا کے لیے واقع ہوگا۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف، قال ومن قال لعبد اشتر لی نفسک من مولاک فقال لمولاه بعنی نفسی لفلان بکذا ففعل فهو للآمر، اور اگر کسی شخص نے کسی غلام سے کہا کہ آپ اپنے آقا سے میرے لیے اپنی ذات خرید لیجئے، تو غلام نے اپنے مولا سے کہا کہ مجھے میرے ہاتھ فلاں شخص کے لیے اتنے مال کے عوض فروخت کر دو، اس پر مولا نے فروخت کر دیا، تو غلام مؤکل کے لیے ہوگا۔ لأن العبد يصلح وکیلا عن غیرہ فی شراء نفسہ، اس لیے کہ غلام اپنی ذات کی خریداری میں دوسرے کی طرف سے وکیل بن سکتا ہے۔ لأنہ اجنبی عن مالیتہ، کیونکہ وہ اپنی مالیت سے اجنبی ہے۔ والبیع یرد علیہ من حیث انہ مال، اور بے اس پر وارد ہوتی ہے مال ہونے کی حیثیت سے۔ الا ان مالکیتہ فی یدہ، مگر یہ کہ اس کی مالیت اس کے قبضہ میں ہے۔ حتی لا یملک البائع الحبس بعد البیع لاستیفاء الثمن، یہاں تک کہ ثمن کی وصولی کے لیے بے کے بعد بائع اسے اپنے پاس نہیں روک سکتا۔ فاذا اضافہ الی الامر، پس جب اس نے عقد کی نسبت مؤکل کی طرف کی، صلح فعلہ امتثالا، تو اس کا فعل مؤکل کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ فیقع العقد للعامر، لہذا عقد مؤکل کے لیے منعقد ہوگا۔ وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ فَهُوَ حُرٌّ، اور اگر اس نے اپنے لیے عقد کیا تو وہ آزاد ہے۔ لأنه اعتاق، اس لیے کہ آزاد کرنا ہے۔ وقد رضی به المولا دون المعاوضہ، اور حال یہ ہے کہ مولا اس پر بغیر معاوضہ کے راضی ہوا ہے۔ والعبد وإن كان وكيلا بشراء شيء معين ولكنه أتى بجنس تصرف آخر، اور غلام اگرچہ ایک خاص چیز خریدنے کا وکیل ہے لیکن اس نے دوسری جنس کا تصرف انجام دیا ہے۔ فی مثلہ ينفذ علی الوکیل، اور ایسی صورت میں یہ تصرف وکیل پر نافذ ہوتا ہے۔ قال ومن قال لعبد، اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک شخص نے کسی غلام سے کہا کہ آپ جائیں اپنے آقا سے اپنی ذات میرے لیے خرید لیجئے، تو وہ غلام جاتا ہے اپنے آقا سے کہتا ہے کہ فلاں شخص کے لیے میری ذات مجھے اتنے مال کے عوض فروخت کر دو، تو آقا نے فروخت کر دیا، تو یہ غلام مؤکل کا ہو جائے گا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ غلام کی دو حیثیتیں ہیں، ایک وہ آدمی ہے اور دوسری حیثیت اس کی مالکی کہ وہ مال ہے، تو مالیت کے اعتبار سے وہ اپنی ذات سے اجنبی ہے، کیونکہ مالیت کا تعلق اس کے آقا کے ساتھ ہے، اور جو آدمیت ہے
اس اعتبار سے وہ اپنی ذات سے اجنبی نہیں ہے، کیونکہ آدمیت کے ساتھ آقا کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جو توکیل ہے اس کا تعلق آدمیت کے ساتھ ہوتا ہے، نہ کہ مالیت کے ساتھ، اور آدمیت پر اس کو اختیار حاصل ہے، لہذا وہ اپنی ذات پر کسی دوسرے کے لیے وکیل بن سکتا ہے۔ والبیع یرد علیہ من حیث انہ مال، اور غلام کی دوسری حیثیت چونکہ مالیت کی ہے کہ وہ مال ہے، تو جیسے مال پر بے واقع ہو سکتی ہے ایسی غلام پر بھی بے واقع ہو سکتی ہے۔ تو پہلی حیثیت کے اعتبار سے وہ اپنی ذات کی خریداری میں دوسرے کا وکیل بن سکتا ہے، اور دوسری حیثیت کے اعتبار سے کہ وہ مال ہے اس کی بے ہو سکتی ہے۔ الا ان مالیتہ فی یدہ، مگر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ غلام کی جو مالیت ہوتی ہے اس کے قبضہ میں ہوتی ہے، کیونکہ اس کو تجارت کی اجازت ہے۔ تو جب غلام نے اپنی ذات آقا سے موکل کے لیے خریدی تو اس صورت میں آقا کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ ثمن کی وصولی کے لیے اس غلام کو روکے رکھیں، کیونکہ اس غلام کی حیثیت وکیل کی ہے اور مالیت پر اس کا اپنا قبضہ ہے۔ تو جب اس کا اپنا قبضہ متحقق ہوا تو اس کے قبضے کی وجہ سے موکل کا قبضہ متحقق ہوا۔ تو جب موکل نے قبضہ کر لیا تو آقا کو روکنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِذَا أَضَافَهُ إِلَى الْآمِرِ، پس جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ غلام اپنی ذات کی خریداری میں دوسرے کے لیے وکیل بن سکتا ہے، اور اس شخص نے اپنی ذات کی خریداری کے لیے وکیل بنایا بھی ہے، تو وکیل جب موکل کے لیے تصرف کرتا ہے، یعنی عقد کی نسبت اس کی طرف کرتا ہے اور اس تصرف میں موکل کی کوئی مخالفت بھی نہیں ہوتی، تو یہ تصرف موکل پر نافذ ہوتا ہے۔ لہذا جب تصرف موکل پر نافذ ہوا تو اس غلام پر موکل کی ملکیت ثابت ہو جائے گی۔ وَإِنْ عَقَدَ لِنَفْسِهِ، اور اگر اس صورت میں غلام عقد کی نسبت موکل کی طرف نہ کریں بلکہ اپنی ذات کے لیے عقد کریں تو یہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ جب غلام نے یعنی وکیل نے موکل کا واسطہ ختم کر دیا تو اس صورت میں آقا اور غلام کے مابین خریداری واقع ہوگی، اور حال یہ ہے کہ دونوں کے مابین خریداری نہیں ہو سکتی، کیونکہ غلام کے پاس کوئی مال نہیں ہے، اس کا جو مال ہے وہ آقا کا مال ہے۔ تو اگر ان دونوں کے مابین ہم خریداری کو متحقق کریں گے تو آقا اپنے مال کو خریدنے والا ہوگا، اور یہ ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا جب غلام نے اس سے یہ کہا کہ آپ مجھے اپنی ذات مجھے فروخت کر دیجئے، تو یہ اعتاق اعلی مال ہے، یعنی ہم شراء کے لفظ کو یہاں پر اس کے مجازی معنی پر محمول کریں گے، اور مجازی معنی اس کے اعتاق اعلی مال ہے، جیسا کہ سابقہ درس میں ہم نے بیان کیا۔ تو اعتاق اعلی مال متحقق ہو جائے گا کیونکہ دونوں طرف سے رضامندی ہوئی ہے، لیکن غلام پر کوئی مال نہیں آئے گا، اس وجہ سے کہ غلام کا جو مال ہو تو آقا کا مال ہے، لہٰذا آقا کی طرف سے یہ غلام بلا معاوضہ آزاد کر دیا گیا۔ والعبد وإن كان وكيلا بشراء شيء معين، یہاں سے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں نے بیان کیا تھا کہ اگر موکل کسی معین چیز کے خریدنے کا کسی کو وکیل بنائے تو وکیل وہ چیز اپنے آپ کے لیے نہیں خرید سکتا، تو یہاں پر تو موکل نے اس غلام کو ایک معین چیز یعنی اس کی ذات کے خریدنے کا وکیل بنایا ہے، لہٰذا غلام نے جو اپنے لیے عقد کیا ہے یہ درست نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موکل نے جس تصرف کا وکیل بنایا تھا اس کی جنس الگ ہے، اور وکیل نے جو تصرف کیا اس کی جنس الگ ہے، یعنی وکیل نے تصرف میں موکل کی مخالفت کی ہے۔ تو جب وکیل تصرف میں موکل کی مخالفت کرتا ہے تو وہ تصرف موکل کے بجائے وکیل پر نافذ ہوتا ہے، تو یہاں پر وکیل نے چونکہ مخالفت کی ہے لہٰذا یہ وکیل کا جو تصرف ہے یہ وکیل پر ہی نافذ ہوگا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْنِي نَفْسِي وَلَمْ يَقُلْ لِفُلَانٍ فَهُوَ حُرٌّ، اور اسی طرح اگر غلام نے کہا کہ مجھے اپنی ذات فروخت کیجئے
اور فلاں کا لفظ نہیں کہا فہو حر تو وہ آزاد ہے، لأن المطلق يحتمل الوجہین اس لیے کہ مطلق میں دونوں وجوہات کا احتمال ہے، فلا یقع امتثالا بالشک پس اس میں شک کی وجہ سے مؤکل کے حکم کی تعمیل واقع نہیں ہوگی، فیبقى التصرف واقعا لنفسه پس یہ تصرف اس کا اپنی ذات کے لیے واقع ہوگا، فلا بد من البیان لہذا بیان کرنا ضروری ہے، لاختلاف التصرفین دونوں تصرفوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے، وَكَذَا لَوْ قَالَ بِعْنِي نَفْسِي اور اگر غلام نے مطلقاً تصرف کیا یعنی عقد کی نسبت نہ تو مؤکل کی طرف کی اور نہ ہی اپنے ذات کی طرف کی، تو اس صورت میں بھی یہ تصرف وکیل کے لیے نافذ ہوگا، اور یہاں پر ہم بے کو اعتاق اعلی مال جو کہ بے کا ایک مجازی معنی ہے اس پر محمول کریں گے، اور حقیقی جو معنی ہے عقد معاوضہ اس پر محمول نہیں کر سکتے، اور یہ غلام بلا مال آزاد ہو جائے گا اور مرنے کے بعد آقا کے لیے ولا ثابت ہوگا، لأن المطلق يحتمل الوجہین اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وکیل نے جو مطلق عقد کیا ہے اس میں دو احتمالات ہے، اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اپنے لیے عقد کیا ہو اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ مؤکل کے لیے کیا ہو، تو ان دو احتمالات کی وجہ سے اس میں شک پیدا ہوا، تو جب شک پیدا ہوا شک کی وجہ سے وہ مؤکل کے حکم کی تعمیل کرنے والا شمار نہیں ہوگا، لہذا یہ خریداری اس کی اپنی ذات کے لیے شمار ہوگی، فلا بد من البیان لاختلاف التصرفین وکیل اپنے لیے عقد کرے تو یہ اعتاق اعلی مال ہے، یعنی شراء کو اس کے مجازی معنی پر محمول کرنا ہے، اور یہ ایسا اعتاق ہے کہ اس اعتاق کے بعد ولا ثابت ہوتا ہے، اور اگر اس عقد کی نسبت وہ مؤکل کی طرف کرتا تو یہ خریداری تصور ہوتی، اور دونوں تصرفات میں بڑا فرق ہے، ایک تصرف کے نتیجے میں فی الحال آقا کو مال ملتا ہے، اور دوسرے تصرف کے نتیجے میں آقا کو غلام کے مرنے کے بعد ولا حاصل ہوتا ہے اور فی الحال کوئی مال اس کو نہیں ملتا، تو جب دونوں تصرفات میں فرق ہے تو وکیل پر لازم ہے کہ وہ آقا کے سامنے وضاحت کریں، تو جب اس نے وضاحت نہیں کی تو یہ عقد اس کا اپنی ذات ہی کے لیے شمار ہوگا۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔